ولی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا. جو فیصلہ وہ سب کو سنا کر آیا تھا، جانتا تھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہونے والا ہے. اس کی نظریں سامنے لگی وال کلاک کی جانب تھیں. سیکنڈ کی سوئی کے ساتھ دل بھی بڑی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک سے کھڑاک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پیچھے دیوار سے جا کر ٹکرایا تھا. وہ غصے سے بپھری پڑی سامنے کھڑی تھی. وہی سفید لباس میں ملبوس، اترے ہوئے اور ستے ہوئے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت تھی. غصے سے آج بھی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو رہے تھے. ماہین بڑی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی. اسے دیکھ کر ولی فوراً سے کھڑا ہو گیا. جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے آئی ہے. وہ ولی کے مقابل پہنچ کر غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی. جو کچھ اماں جان کہہ رہی ہیں، کیا وہ سچ ہے ولی؟ آنکھوں میں غصہ تھا، لہجے میں اب بھی بے یقینی. شاید اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ولی کبھی ایسی بات بھی کہہ سکتا ہے. ولی نے دھڑکتے دل سے اعتراف کیا تھا. کہنے لگا، ہاں ماہی، تم نے ٹھیک سنا ہے. ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو ولی کے منہ پر پڑا تھا. شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات سوچتے ہوئے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب سوچنے کی اور کہنے کی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو نا کیا رشتہ ہے میرا تمہارا. ماہین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے. وہ بھی اب ضبط سے گزر رہا تھا، ورنہ تھپڑ کی امید نہیں تھی اسے. اس بار ذرا سخت لہجے سے کہنے لگا، ہاں اچھی طرح سے جانتا ہوں کیا رشتہ تھا، مگر اب بہت جلد بدلنے والا ہے. یہ سن کر ماہین نے اسے غصے سے دیکھا تھا. کہنے لگی، خبردار جو ایسا سوچا بھی، جان لے لوں گی تمہاری. ماہی، میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی ہے جو تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو، ولی نے دو بدو جواب دیا. ماہین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. میری غلطی تھی جو میں اس گھر کو اپنا سمجھ بیٹھی. ماہین کی آنکھوں سے اب آنسو جاری تھے. ولی نے ایک گہری سانس کھینچ کر لی. میرا بھی یہی خیال ہے ماہی کہ تمہیں چلے جانا چاہیے. نکاح سے پہلے تمہارا یہاں رہنا مناسب بات نہیں ہے. اور بے فکر رہو، بہت جلد آؤں گا تم سے نکاح کرنے کے لیے، پھر تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جاؤ گی. ولی کی بات سن کر ماہین نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور ایک ایک لفظ جمع کر بولی، مسٹر ولید حیات خان، کان کھول کر سن لو. ماہین عمر مر تو سکتی ہے لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتی. یہ تو وقت ہی بتائے گا ماہی کہ کون کیا کر سکتا ہے. یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے ولید حیات خان. اس بار ولی بھی کافی سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا. وہ فوراً سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے ہوئے پوری قوت سے دروازہ بند کر کے گئی تھی. جی تو ریڈرز، کون کون پڑھنے والا ہے یہ دلچسپ ناول جو آپ کے ہوش اڑانے والا ہے؟ موسٹ رومانٹک اینڈ ہارٹ ٹچنگ اسٹوری. کمنٹ میں بتائیے گا کہ کون کون دے گا ناول چینل میں ہمارا ساتھ.